حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے، طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، اور جان موسیٰ کا کجا اور جانا محمد کا کجا، جان موسیٰ کا کجا اور جانا میرے آقا کا کجا، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اور حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، حضرت موسیٰ کو دکھلائی گئی تھی ایک جھلک، مگر سامنے عرش پر جلوہ دکھانا اور ہے، اور ایسا بالے چل مجھے روبرو سرکار کے، ایسا بالے چل مجھے روبرو سرکار کے، اپنے منہ سے داستان اپنی سنانا اور ہے، اپنے منہ سے داستان اپنی سنانا اور ہے، اس میں ثابت قدم رہنا نہیں آسان نہیں، اس میں ثابت قدم رہنا
نہیں آسان نہیں، بات کرنا اور ہے رشتہ نبھانا اور ہے۔ کعبے والوں کو مبارک، سجدہ کعبے کا رہے۔ کعبے والوں کو مبارک، سجدہ کعبے کا رہے۔ جھکتے ہیں عاشق جہاں وہ آستانہ اور ہے۔ میں حضرت جبریل کا یوں آنا جانا اور ہے۔ طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور پیارے محبوب کریم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جملہ نفسانی شیطانی خواہشات اور حملوں سے اس بندہ احقر کو محفوظ فرمائے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اولاد کو نیک اور صالح فرمائے، مقدروں کا دھنی اپنے کرم سے فرمائے، خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے، اور ہر قسم کی آفت بلا، شیطان کے شر، حاسد کے حسد، بغض کینہ رکھنے والے کے شر سے اللہ محفوظ فرما کر ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سامعین ذوال احترام والاحتشام، گزشتہ سے پیوستہ ہے اللہ وحدہ لا شریک کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی کے عظیم معجزات میں سے ایک عظیم تر معجزہ جس کا قرآن و حدیث کی روح سے میں ذکر کر رہا تھا، معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر معجزہ آپ کا اس دور تک رہا ہے، جنہوں نے دیکھا خوش نصیب تھے، وقت گزر گیا وہ نہیں دیکھ سکے، شوبی قسمت ہماری، لیکن قرآن کی صورت میں ایک معجزہ آج بھی حضور کا ہر امتی دیکھ سکتا ہے۔ یہ دوسرا عظیم معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عاجز کر دے، جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس مقام تک، جس کیفیت تک، جس منزل تک کوئی دوسرا نہ پہنچ سکے۔ حضور نے چاند توڑا، کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو چاند توڑ جائے۔ حضور نے سورج لوٹایا، کوئی دوسرا نہیں ہے جو سورج لوٹا سکے۔ اللہ نے اپنے محبوب پر کلام نازل کیا، قرآن، کوئی ماں کا لال ایسا نہیں جو دوسرا قرآن لکھ کے لے آئے۔
इसी तरह मौजज़ा मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा मौजज़ा है, कोई मां का लाल ये मौजज़ा नहीं दिखा सकता, ना अल्लाह किसी और को अता फरमाएगा। सबसे अहम तरीन बात वो है दीदार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका दीदार, आपका अल्लाह का दीदार करना, अल्लाह का दीदार करना, ये सबसे बड़ी। अच्छा जी, अब यहां पर इस आया मुबारका में इरशाद फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला, वो आसमान बनी के सबसे बुलंद किनारे पर थे। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, फिर वो जलवा नजदीक हुआ, फिर खूब तर उतरा, खूब उतर आया, तो उस जलवे और उस हबीबे करीम में 2 हाथों का फासला रहा। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, फिर अब वही फरमाई अपने बंदा खास पर जो चाहा वही फरमाई। यहां पर क़ाब क़ौसैन का मैं लिसानुल अरब में पढ़ रहा था कि क़ाब क़ौसैन 2 कमानों को मिलाना, ये क्या है, ये कैसा है, और इसका मतलब यह हुआ क़ाब क़ौसैन से मुराद 2 कमानों का मिलाना। वो लिखते हैं कि अरब के अंदर जिस वक्त 2 कबीले आपस में जंग करते थे और जब वो सुलह करते थे, सुलह करते वक्त कमान इस तरह होती ना जी, है नी, इस तरह, तो वो काबे में इकट्ठे हो जाते थे। काबे में इकट्ठे होकर वो अपनी कमानों को आपस में मिला देते थे और ये अहद करते थे कि आज के बाद हमारी कोई जंग नहीं, आपका हमारा कोई तनाजा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आप और हम एक हो चुके हैं, आप पर हमला हम पर हमला होगा, हमारे ऊपर हमला आप पर हमला होगा, हमारी बात मानना आपकी बात मानना होगी, आपकी बात मानना हमारी बात मानना होगी। अब हमारे दरमियान कोई फासले नहीं, कोई रुकावटें नहीं, हम दोनों एक हो चुके हैं। बिला तशबीह वो जातें बहुत बड़ी हैं, बात करते हुए भी इंतहाई दिल कांपता है कि कहीं उस बारगाह में बेअदबी ना हो जाए। मेराजुन नबी हुई मेरे आका जी अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मक्के की आखिरी जिंदगी में, मक्के के आखिरी साल जब आपने हिजरत करना था उससे पहले। रजबुल मुरज्जब की 27वीं आज की रात इबादत की रात है। आज 26 रजबुल मुरज्जब है, रात इबादत होगी, कल 27वीं का दिन होगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने महबूबे करीम को हतीम में बुलाया। याद करें मैंने जो अभी अर्ज किया है, हतीम में बुलाकर वहां से सफर का आगाज करवाया। आगाज करवाने के बाद बैतुल मक़दस महबूब को लेके गए। लिनुरियहु मिन आयातिना, वो अपनी निशानियां दिखाए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, फिर वहां से मेरा मालिक वह हुवा बिल उफुकिल आला, आसमान के सारे नजारे दिखाए, जन्नत दिखाई, दोज़ख दिखाई, सिदरतुल मुंतहा पर गए। फिर कुरान कहता है फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना, अब उनके दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। वो कमाने फिर मिल गई, औ अदना, फिर वो फासला भी नहीं रहा। अब रब सोना बताना ये चाह रहा था, महबूब सारा मक्का तेरा मुखालिफ हो गया तो हो जाए, सारे मुशरिकीन तेरे मुखालिफ हो गए तो हो गए। महबूब हम ऐसी यारी लगाएं कि मेरी बात मानना तेरी बात मानना है, तेरी बात मानना मेरी बात मानना है, तेरी जात पर हमला करना मेरी जात पर हमला करना है, मेरी जात पर हमला करना तेरी जात पर हमला करना है। वमन युतिअर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने महबूब तेरी इताअत कर ली उसने हमारी इताअत कर ली। महबूब हमारे सारे दरमियान के फासले खत्म हो गए। आज हम सोना आपको उस मकाम पर फायज फरमा रहे हैं, आज के बाद कोई नहीं कह सकता महबूब और मुहिब के दरमियान में कोई फासला था। हाँ जी, इसलिए किसी ने क्या खूब कहा, हज़े
को दिखलाई गई थी झलक, मगर सामने यूं अर्श पे जलवा दिखाना और है। महबूब को जलवा दिखाना ये और बात है। मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की, रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह मुझे अपना दीदार करवा दे। फरमाया प्यारे कलीम, ये दीदार करना हर एक के बस की बात नहीं, हम आपको अपना जलवा दिखा देते हैं। उनको तो एक जलवे की झलक मिली ना। फलम्मा तजल्ला रब्बहु लिलजबल जअलहु दक्कम वखर्र मूसा साइका, जब मूसा अलैहिस्सलाम पर तजल्ली पड़ी, बल्कि उस तजल्ला रब्बहु लिलजबल, पहाड़ पर जब तजल्ली पड़ी तो मूसा अलैहिस्सलाम उस तजल्ली को देखकर बेहोश हो गए। मेरे आका जी अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात गिरामी ने अपने महबूब का दीदार फरमाया बेशक बरहक। ये सिर्फ अहले सुन्नत का ही नजरिया नहीं, ये वही नजरिया है जो सहाबा इकराम का नजरिया था, वही फहम है जो सहाबा इकराम के जरिए आज हम तक पहुंचा है। मसलन सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इमाम इब्न जरीर तबरी इस आयत मुबारका की तफसीर में लिखते हैं, वक़ालल आखरून बल माना ज़ालिका सुम्मा दनर रब्बु मिन मुहम्मदिन फतदल्ला। और दीगर मुफस्सिरीन ने कहा कि इसके मानी है अल्लाह ताला अपने हबीबे करीम से करीब हुआ और वो भी अपने रब ताला से करीब हो गए। अल्लामा बगवी अलैहि रहमा इस मुबारक तफसीर के अंदर लिखते हैं इस आयत मुबारका की, सुम्मा दनर रब्बु मिन मुहम्मदिन फतदल्ला, अल्लाह अपने हबीबे करीम से करीब हुआ तो वो भी अपने रब ताला के करीब हो गए। और मेरा मालिक फरमाता है मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयातिहिल कुबरा। उस हबीबे करीम की आंख न किसी तरफ फिरी न हद से तजावुज किया, यकीनन अपने रब की बहुत बड़ी निशानियां देखी। हजरत मोहतरम एक बात जहन में रखें, बाद लोगों ने कहा कि हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहां पर गए तो हुजूर ने अल्लाह का दीदार नहीं किया बल्कि जिब्रील अमीन को देखा। वो अल्लाह के बंदे 86,000 मरतबा तो जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आए, रोजाना तो हजरत जिब्रील अमीन आ रहे थे, हर रोज तो वही लेके आ रहे थे, तो रोजाना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील को देख रहे थे। फिर इन्ना पैंडा करके जाके उत्थे देखना जरूरी सी भाई, इतना सफर करवाया, करवाने के बाद फिर दिखाना जिब्रील को ही था। पर कुरान में ऐसी बातें रखनी थी कि जिससे सीधा सीधा पता चल रहा हो महबूब अपने मुहिब का दीदार करके आ रहा है। हबीबे करीम उस वहदहू ला शरीक का दीदार करके आ रहे थे। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम फरमाते हैं अर्श पर है तेरी गुज़र, दिल फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। भाई कायनात आलम में सबसे बड़ा राज अल्लाह है, सबसे बड़ा गैब अल्लाह है। जब अल्लाह वहदहू ला शरीक में ने अपने महबूब को अपना दीदार करवा दिया, फिर क्या छुपाया अल्लाह ने? फिर कोई शय नहीं छुपाई, हर शय महबूब पे खोल के रख ले। सोने हर शय हूं वेख सोने हर शय का इल्म अता फरमा। हज़रत मोहतरम, ये सरवरे कौनैन की शान और अल्लाह की दी हुई ताकत थी कि आपने रब्बे करीम का कुर्ब खास हासिल किया, अनवारो तजल्लियात के नजारे किए, जन्नत व दोज़ख आलमे मलकूत के अजायबात का मुशाहिदा फरमाया, अंबिया व मलाइका से मुलाकात की,
لیکن نہ تو آپ کی آنکھیں ان انوار کی چمک دمک سے خیرہ ہو کر چندیائی، نہ ہی بند ہوئی، نہ ہی جھپکی، نہ دل گھبرایا، بلکہ جی بھر کر سونے کا دیدار فرمایا۔ جی بھر کے سونے کا، ہاں، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ ہاں جی، حسینوں میں حسین ایسے، وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں آپ کے سامنے مسند امام احمد کی روایت جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، میرے آقا جی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ ایمان سے بتانا حضور معاذ اللہ جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جو جھوٹ بولے وہ نبی نہیں ہوتا، جھوٹا کبھی نبی نہیں ہوتا۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رأیت ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ میں نے کس کو دیکھا؟ اپنے رب کو دیکھا۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خصائص الکبریٰ شریف میں، اور علامہ عبد الرؤوف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے تیسر الشرح جامع الصغیر میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بسند صحیح ہے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارکہ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کی رویت کی نفی سے متعلق قول پر فوقیت حاصل ہے۔ بعض لوگ نا جی، اب میں آپ اس کی بھی میں آپ کو تفصیل عرض کروں۔ معراج کب ہوئی حضور کو؟ مکے کے آخری سال۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال جب آپ نے ہجرت فرمانی تھی، اس سال آخری سال اماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین آقا جی کے حجرے میں کب آئیں؟ حریم قدس میں کب آئیں؟ مدینہ منورہ میں۔ اماں جی کا نکاح حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کب ہوا؟ مدینے میں آ کے۔ معراج کہاں پہ ہوئی؟ مکے میں۔ معراج کدھر ہوئی؟ مکے میں۔ اماں جی رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت تو تھی ہی نہیں جب اللہ نے اپنے محبوب کو معراج کروائی، پھر نفی کس بات کی؟ اور حضور کو ایک دفعہ معراج نہیں ہوئی، حضور کو 36 مرتبہ معراج ہوئی ہے۔ حضور کو کتنی مرتبہ معراج ہوئی؟ 36 مرتبہ۔ ایک مرتبہ حالت بیداری میں رویت باری کو دیکھا، حالت بیداری میں جھانکتے ہوئے اللہ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کروایا، اور 35 مرتبہ معراج منامی خواب میں معراج کرائی۔ حضور کو وہ جو کر رہی ہیں، انکار کر رہی ہیں، وہ منامی کے اندر کر رہی ہیں، لیکن یہ باقی روایتیں تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا، رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات فخر موجودات سدرۃ المنتہا کا وصف بیان فرما رہے تھے۔ میں نے حضور کو سنا، حضور سدرہ کا وصف بیان فرما رہے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اس کے پاس کیا دیکھا؟ سدرہ کے پاس آپ نے کیا دیکھا؟ آپ فرماتے رأیتہ عندہا یعنی ربہ، حضور نے فرمایا مجھے اس کے پاس اپنے رب سونے کا دیدار ہوا، مجھے اپنے رب سونے کا دیدار ہوا۔ در منصور کے اندر یہ سورۃ الاسراء کی اس آیہ مبارکہ کے تحت انہوں نے لکھا ہے، 1 سے 5 کی آیات کے تحت۔ سیدنا عبد الرحمن بن عائش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں،
آپ فرماتے ہیں میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو سب سے خوبصورت ترین صورت میں دیکھا۔ بھائی دکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ دیکھنے والے کون ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور خود نہیں گئے، حضور کو بلایا گیا ہے، حضور نے خود نہیں دیکھا، حضور کو دکھایا گیا ہے۔ میرے امام فرماتے سر لامکان سے طلب ہوئی، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ آہا، بابا سعدی بھی بڑا کمال بندہ ہے یار، بڑا کمال بندہ ہے۔ ذرا ایک دفعہ مل کے پڑھ لیں پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں بابا سعدی کیا کہتے ہیں۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، سر لامکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا پہنچنے نبی، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ بابا سعدی کہتے ہیں دنیا آج حیران ہے، حضور کیسے اوپر چلے گئے؟ حضور نے صبر معراج فرمایا تو کس طرح فرمایا؟ آپ فرماتے بلغ العلا بکمالہ، بندہ خدا رب کمال دینے والا تھا، محبوب اپنے کمال سے ہی اوپر چلے گئے۔ لوگوں نے کہا حضور براق پر گئے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ لوگوں نے کہا حضور رف رف پر گئے، اس کے بعد لوگوں نے کہا حضور سدرہ سے آگے رف رف پر گئے۔ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی، میں یہ سوال کرتا ہوں جب براق سدرہ پہ پیچھے رہ گیا، اس سے آگے انوار و تجلیات جہاں سے شروع ہوتے ہیں رف رف وہاں پہ رک گیا، تو پھر آگے حضور کس پر گئے؟ بابا سعدی کہتے بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے اوپر گئے۔ رب سن نے اپنے محبوب کو وہ کمال عطا فرمایا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کشفت دجا بجمالہ، وہ تمام اندھیرے، آج ہم گاڑی چلاتے ہیں نا جی، گاڑی چلاتے ہیں تو لائٹ نہ ہو، راستہ نظر نہ آئے تو انتہائی مشکل ترین کام ہو جاتا ہے۔ پھر اندازے کے اوپر بندہ گاڑی چلاتا ہے، کبھی کبھی فٹ پاتھ پہ ٹھک جاتی ہے، کبھی دیوار میں ٹھک جاتی ہے۔ آج کل تو یہ دھندوں نے کام خراب کیا ہوا ہے، آج کل زیادہ ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں، ذرا سی گاڑی تیز چلائی نہیں، نظر آتا کوئی نہیں، حادثے کا شکار ہو جاتا ہے بندہ۔ تو بابا سعدی سے پوچھا وہاں پر تو اندھیرا ہے، وہاں پر تو کوئی لائٹیں نہیں، کوئی پول نہیں لگے ہوئے، سائڈوں پہ لائٹیں نہیں لگی ہوئی، حضور کیسے وہاں سے آگے چلے گئے؟ فرماتے کہ شفت دجا بجمالہ، ان کے چہرے کے انوار اتنے تھے، سارے رستے خود بخود جو ہے روشن ہوتے چلے گئے، چہرے انور کے انوار اتنے تھے۔ اما جی عائشہ کہتی ہیں آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی تھی، سوئی دھاگا کر رہی تھی، اور میرے ہاتھ سے نہ سوئی گر گئی، اندھیرا تھا، میں پریشان ہو گئی، میرے کملی والے مسکرائے،
آپ جناب کے دندان مبارک سے نور نکلا، اتنی روشنی ہوئی، اماں جی کہتی میں نے سوئی کو ڈھونڈ لیا۔ بابا سعدی کہتے ہیں کشفت دجا بجمال ہی، وہاں پر اندھیروں کا تو تصور ہی نہیں، جہاں رخ مصطفیٰ ہوتا ہے روشنیاں خود بخود ہو جاتی ہیں۔ ہمارے امام صاحب کہتے ہیں نا جی کہ وہ اللہ کے بندے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا لے، اپنے دل کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلا لے، لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، وہ قبر میں جائے گا تیری قبر اندھیری نہیں ہوگی، عشق رسول کے چراغ سے روشن ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں نا جی جتنے بھی حضور کے غلام ہیں عاشق، ان کے مزار روشن ہیں یا نہیں ہیں؟ حضور کا غلام کہیں بھی ہو ان کے چراغ روشن ہیں۔ بابا سعدی کہتے ہیں کشفت دجا بجمال ہی، اور بابا سعدی کہتے ہوئے بندے خدا کسی کا کمال یہ ہے وہ پہلے آسمان پر ہے، کسی کا کمال یہ ہے وہ دوسرے آسمان پر ہے، کسی نبی کا کمال ہے وہ تیسرے آسمان پر ہے، کسی نبی کا کمال یہ ہے وہ چوتھے آسمان پر ہے، کوئی 5ویں پہ، کوئی 6 پہ، 7ویں پہ ابراہیم علیہ السلام جلوگر ہیں، کوئی نبی جنت میں بیٹھا ہوا ہے، ادریس علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ بندہ خدا ان نبیوں کے تو کمال تیری سمجھ میں آ گئے، میرے نبی کا کمال تیری سمجھ میں نہیں آیا۔ سنا جمیع و خصال ہی، ساری کائنات کے حسن اور کمال اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیے۔ ہاں جی، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا آزاری، آنچ خوبا ہمادارن توت نہاداری۔ پھر مل کے کہتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ میرے آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو رب کریم نے حضرات محترم کمال عطا فرمایا ہے، کائنات میں وہ کمال کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ سونے نے جتنے بھی نبی بھیجے سارے نبیوں کا ایک ہی کلمہ تھا لا الہ الا اللہ، آگے بدلتا رہا، آدم صفی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، یہ کلمے آگے پھر بدلتے رہے۔ جب میرے محبوب کی باری آئی تو محمد رسول اللہ آگے بدلتے رہے، لیکن کلمہ سب کا ایک ہی تھا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی بھی معبود الہ نہیں ہے۔ بندہ کسی بھی نبی سے سوال کرے جناب آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اولو العزم رسول ہیں، آپ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آپ عیسیٰ روح اللہ ہیں، آپ آدم صفی اللہ ہیں، آپ نوح نجی اللہ ہیں، آپ ابراہیم خلیل اللہ ہیں، آپ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں، آپ یوسف علیہ السلام اس حسین کائنات ہیں، جناب یہ تو بتاؤ آپ نے رب کو دیکھا ہے؟ مطلب کسی سے سوال کریں تو جواب کیا آئے گا؟ نہیں، ہم نے رب کو معراج کی رات رب سونے نے آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے عیسیٰ علیہ السلام تک ساروں کو اکٹھا کیا ہے۔ ادھر آ جاؤ آؤ تو میں وہ بندہ بھی کھان لگا جا رب سونے دا دیدار کر کے آ رہا ہے۔ اب یہ ہے وہ ہستی جس کو ہم وہ مقام اور منزل عطا فرمائیں گے۔ محبوبہ دیکھ لیا مجھے؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا جاؤ پھر اب کہہ دو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا جائے آپ نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ شیس علیہ السلام سے پوچھا جائے آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ادریس علیہ السلام سے پوچھا جائے آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے
آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے، یعقوب علیہ السلام سے پوچھا جائے، ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے، اسماعیل علیہ السلام سے پوچھا جائے، ہر ایک نبی سے سوال کیا جائے آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہر ایک کہے گا ہم نے تو نہیں دیکھا، لیکن اس کو دیکھا ہے جس نے رب کو دیکھا ہے، ہم نے اس کو ضرور دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم۔ میرے آقا کو رب کریم نے وہ مرتبہ اور وہ مقام عطا فرمایا ہے، رہتی دنیا تک حضور کا ثانی کوئی نہیں، رہتی دنیا تک کملی والے کا ثانی۔ اللہ اکبر۔ تیرا نیازمند ہے عرش بری، بلکہ تیری مسند ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح الامی، تو ہی سرور دو جہاں، شاہ تیرا مثل نہیں خدا کی قسم۔ میرے نبی کا کوئی بھی مثل نہیں ہے جناب۔ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ صرف دیدار کروایا، رب سونے نے نہ صرف اپنے محبوب کو دیدار کروایا، بلکہ میرے آقا جی خود فرماتے معراج کی رات جب میں اس کے بارگاہ مقدسہ میں موجود تھا، آقا جی فرماتے فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثدي فعلمت ما بين المشرق والمغرب۔ رب کریم نے اپنی شان کے لائق، رب کریم نے اپنی شان کے لائق اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ رب کریم نے اپنی شان کے لائق، میرے پاس کوئی الفاظ نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں اس کی شان کے لائق، اس کی جس طرح وہ اپنی شان کے لائق پہلے آسمان پر اترتا ہے، جس طرح وہ اپنی شان کے لائق وجہ اللہ ہے، جس طرح وہ اپنی شان کے مطابق ید اللہ ہے اس کا، اسی شان کے لائق اس نے اپنا دست قدرت اپنے محبوب کے کندھوں کے درمیان رکھا۔ فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي فعلمت ما بين المشرق والمغرب۔ اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا تو میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینے کے درمیان محسوس کیا۔ فوجدت بردها، میں نے وہ ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ پھر آقا جی فرماتے ہیں اس کی برکت سے میں نے مشرق و مغرب کے اندر جو بھی شے تھی میں نے سب کچھ کو پہچان لیا، ہر ایک کو پہچان لیا، اللہ نے سب کچھ مجھے عطا فرما دیا۔ اور جو مشرق و مغرب کے اندر ہے، رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب دونوں مغربوں کا رب، میرے رب نے جب اپنا دست قدرت محبوب کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا، کائنات میں کوئی ایسی شے رہی نہیں جناب جو حضور سے غائب ہو۔ اچھا جی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جو میں نے روایت پڑھی ہے کہاں پہ موجود ہے؟ آج کل نمبروں کا دور ہے، حوالوں کا دور ہے، ہم بغیر حوالے کی بات بھی نہیں کرتے، اور میں ایک ذمہ دار طالب علم ہوں دین کا۔ یہ سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ یہ کہاں پہ موجود ہے؟ سنن ترمذی شریف کے اندر ابواب تفسیر کے اندر، اور یہ روایت موجود ہے 3234 نمبر پر، 3234 نمبر پر۔ آقا جی نے کیا فرمایا؟ اپنا دست قدرت اس مالک نے میرے کندھوں کے درمیان رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو سینے میں محسوس کیا، اس کی برکت سے رب کائنات نے جو بھی مشارق و مغارب کے علوم تھے تمام کا تمام علم اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دیا۔ میرے آقا جی آنا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کی شان یہ ہے، سر عرش پر ہے تیری گزر، سر عرش پر ہے تیری گزر،
دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں جو حضور پر نہیں کھلی۔ بھئی عظمت کے لیے وہ مقام، وہ فضیلتیں، وہ کمال بھی تو ہونے چاہیے نا، جو منصب کے ساتھ انصاف کر سکیں۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے، تمام کے تمام انبیاء کچھ کمالات لے کے آئے۔ کوئی ایک معجزہ لے آئے، کوئی 2 لے آئے، کوئی 3 لے آئے، کوئی 4 لے آئے، کوئی 5 لے آئے، کوئی 6 لے آئے، کوئی 7 لے آئے، کوئی 8 لے آئے۔ سب سے زیادہ 9 معجزات کسی ایک نبی کو عطا کی، 9 معجزات سب سے زیادہ کسی کو عطا کی۔ اور میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جب معجزات کو آپ گننا شروع کریں گے حضرت، پھر کائنات میں کوئی ایسا قلم نہیں ہے جو حضور کے معجزات کا احاطہ کر سکے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار گولڑا کہتے ہیں کوئی مثل نہ ڈولن دی، کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کرے مہر علی اتھا جانی بولن دی۔ یہاں پر کوئی حضور کے کمالات کو نہیں لکھ سکتا۔ حضرت آپ اندازہ کیجئے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مرتبہ جو ربیع الاول شریف گزرا ہے، 1500 سالہ آپ کا جشن ولادت منایا گیا۔ میں انتہائی خوش نصیب افراد میں سے، میرے رب نے جتنا احسان میرے پہ کر دیا ہے شاید کسی بھی کیا ہو، میں تو اپنے رب کے احسانات کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا کہ اس مرتبہ 1500 سالہ جشن ولادت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے گزارا ہے۔ یہ نگاہ کرم تھی آقا جی کی کہ جشن ولادت والے دن 9 ربیع الاول اپنا 11 ربیع الاول کی رات، دن 12 کی رات اور دن، یہ میں نے 2 دن 2 راتیں مسلسل حضور کے روزے پہ گزاری، وہیں پہ پلر کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے آنکھ لگا لی، اس کے بعد یہ وہیں پہ گزارے تھے۔ حضرت جو منظر میں آپ کو کیا عرض کروں، وہ کیا منظر تھا، اللہ آپ سب کو دکھائے۔ پہلے میرے دل میں طلب تھی کہ یا اللہ ایک دفعہ دکھا، اب طلب ہے یا اللہ بار بار دکھا۔ پہلے ایک دفعہ کی طلب تھی، اب جب جا کے دیکھ کے آئے ہیں نا وہاں پہ جلوے کیا ہیں، بیت اللہ کے جلوے کیا ہیں، جب سامنے کعبہ ہو اور یہ گندا انسان ہو، یہ گناہگار بندہ ہو اور رب کا گھر ہو، وہی مقام، وہی ہوائیں، وہی فضائیں، وہی مقام جہاں پر انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں، مسلسل ہو رہی ہیں۔ آج بھی بیت اللہ پر رحمت الہیہ کی برسات ہو رہی ہے، آج بھی روضہ رسول پر رحمت الہی کی برسات ہو رہی ہے، آج بھی وہاں پر کرم نازل ہو رہا ہے، آج بھی وہاں پر میرے رب سونے کا احسان نازل ہو رہا ہے، ساری کائنات کا رزق میرے مصطفیٰ کے در پہ نازل ہو رہا ہے، وہاں سے پوری کائنات کو تقسیم ہو رہا ہے۔ آقا جی علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی 1500 سال، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے 1500 سال گزر گئے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے حضور کی سیرت پر کوئی نہ کوئی کتاب پڑھی ہوگی، حضور کی سیرت پر کوئی نہ کوئی آپ نے کتاب پڑھی ہوگی جی، تو علماء سے آپ نے قرآن کی صورت میں حضور کا تذکرہ سنا ہوگا، آپ نے، آپ کے بزرگوں نے، ان کے بزرگوں نے، جتنی بھی اس وقت میری معلومات کے مطابق اس وقت تقریباً 3 لاکھ کے قریب تفسیریں قرآن کی موجود ہیں، 3 لاکھ کے قریب تفسیریں جو اس وقت روئے زمین پر موجود ہیں، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پر، آپ کے حسن کے تذکروں پر، آپ کے جمال کے تذکروں پر، آپ کا قرب الہی اس کے اوپر، میرے مصطفیٰ کے چہرے انور کے اوپر، رخسار مبارک کے اوپر، ابرو مبارک کے اوپر، زلف مبارک کے اوپر 1500 سال گزر گئے ہیں، دنیا لکھتی جا رہی ہے، لکھتی جا رہی ہے، لکھتی جا رہی ہے،
میں نے آج تک اپنی زندگی میں بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، کئیوں کو بالاستیعاب پورا پڑھا ہے، کئیوں کو سرسری پڑھا ہے، بالخصوص کوئی بھی تفسیر میرے سامنے گزرتی ہے میں اس کی ابتدا، دباچہ اور اس کا اختتام لازمی پڑھتا ہوں، لازمی، ہر صورت میں، کتنی مرضی زخیم تفسیر ہو، اس کا دباچہ، اس کی ابتدا، اس کا اختتام، یہ دو مقام تو میں لازمی پڑھتا ہوں کسی بھی کتاب کا۔ یہ مصنف لکھنے والا کیا لکھ رہا ہے، اللہ کی قسم آج تک میں نے یہ الفاظ نہیں پڑھے کسی تفسیر میں، کسی سیرت کی کتاب میں، کہ یہ جو میں نے لکھ دیا ہے کتاب کے اندر یہ حرف آخر ہے، اس کے بعد کوئی اور ماں کا لال اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ آج تک کسی نے یہ نہیں لکھا، ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ میری طاقت تھی، یہ میرا علم تھا، یہ میری تحقیق تھی، میں نے یہاں تک لکھ دیا، یہ میری تحقیق تھی۔ جس نے جتنا گہرا غوطہ مارا اتنے خوبصورت حسین موتی نکال کے لے آئے۔ حضور کی سیرت پڑھو، حضور کی سیرت کیا ہے، حضور کا اخلاق کیا ہے، یہ قرآن پاک کے علاوہ اور کیا ہے؟ قرآن ہی میرے نبی کی سیرت ہے، قرآن ہی میرے نبی کا اخلاق ہے۔ 3 لاکھ مفسر لکھے اور وہ اس بات پر قائل ہو میں نے جو لکھا ہے یہ میری طاقت تھی۔ حضرت معراج کے وہ مقامات، وہ جگہیں، وہ تذکرے ابھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں جو معراج کی رات اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔ کیوں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے۔ معراج کی رات کیا تھا؟ سدرہ میں سارے نبی کھڑے تھے، سارے نبی لائن لگا کے کھڑے تھے، پیارے آدم علیہ السلام اعلان کر رہے تھے چلو بھائی صفیں سیدھی کرو، امام آ رہے ہیں، امام آ رہے ہیں۔ جبریل امین ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آج آپ کے علاوہ کوئی امامت کا مستحق نہیں ہے، حسین بھی آپ کمال کے ہیں، آپ جمیل بھی کمال کے ہیں، آپ عالم بھی کمال کے ہیں، سونا رب کے قریب بھی کمال کے ہیں، حبیب خدا ہیں آپ، سونا آج آپ امامت فرمائیں گے۔ سارے حسین پیچھے، سارے جمیل پیچھے، سارے با کمال آگے، میرے مصطفیٰ آگے ہیں، وہ سارے پیچھے ہیں، آقا جی آگے ہیں۔ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب، مل کے کہو محبوب خدا ٹھہرے۔ حضرت محمد سیدنا محمد بن کعب سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو نا جی آج کوئی بھی منہ اٹھا کے کہہ دیتا ہے حضور نے دیدار کوئی نہیں کیا، اللہ کو نہیں دیکھا، تو ڈائریکٹ حضور سے ہی سوال کیوں نہیں کر لیتے؟ حضور سے ہی سوال کرو نا، تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، صحابہ نے یہ سوال کر کے پہلے ہی ہمارے مسئلے حل کر دیے، صحابہ نے پہلے ہی سوال کر کے ہمارے مسئلے حل کر دیے۔ مجھے تو صحابی پر بھی یقین ہے، مجھے میرے آقا پر بھی یقین ہے، مجھے یہ یقین کامل ہے میرے نبی کبھی غلط بیان نہیں فرما سکتے، مجھے صحابہ پر بھی یقین ہے وہ کبھی جھوٹ ہے نہیں بولتے۔ حضور کے چاہنے والا ہو، حضور کے دیکھنے والا ہو، حضور کا غلام اور جھوٹ بولے، سواری پیدا نہیں ہوتا جناب۔ کہتے ہیں ہاں جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ میرے آقا جی نے فرمایا رأیتہ بفؤاد مرتین، اوے بندہ خدا آنکھ سے تو دیکھا میں نے 2 مرتبہ اپنے دل سے بھی اپنے رب کو دیکھا ہے، میرے دل نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اس کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیا مبارکہ پڑھی ما کذب الفؤاد وما رآ، دل نے جھوٹ نہ کہا جو ان کی آنکھ نے دیکھا، یعنی جو دل نے دیکھا، جو آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی ہے۔ میرے آقا جی نے رب کریم کو دیکھا ہے، اور ایوے نہیں کہ آنکھیں جھپک گئی نا، ما زاغ البصر وما طغى، آنکھیں نہ جھپکی نہ چندیائیں نہ ادھر ادھر ہوئیں، ڈائریکٹ رب سونے کا دیدار ہو رہا ہے، ڈائریکٹ رب سونے کا دیدار ہو رہا ہے۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر کے اندر
अपना 27वें पारे सूरह नजम की आया मुबारका के तहत जो मैंने भी आपके सामने अर्ज की है, इसके मुताबिक उन्होंने इसको तफसील से लिखा है। हाँ जी, तेरा मसनद नाज है अर्शे बरी, तेरा महरम राज है रूहुल अमी, तू ही सरवने दो जहां है शहा, तेरा मिसल नहीं है खुदा की कसम। अगर हुजूर की ये खासियत ना हो तो फिर मेरी जान ईमान से बताओ फिर फर्क क्या रह गया? मोजात बाकियों को भी मिले, हुजूर को भी मिले, वही बाकियों के भी हुई, हुजूर पर भी हुई, उम्मत बाकियों की भी है, हुजूर की भी उम्मत है, साहिब शरीयत बाकी भी थे, हुजूर भी हैं, किताब उनको भी मिली है, हुजूर को भी मिली है, फिर फर्क किथे रह गया? फर्क कहते सी सोने महबूबा असी तेनू ओ मकाम अता फरमावांगे जो कल कयामत वाले दिन किसी का नसीबा नहीं होएगा। हजरत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, कौन? हजरत इब्ने अब्बास, मुस्तदरक अल हाकिम के अंदर यह रिवायत मौजूद है जनाब 3747 नंबर पर। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं, अताजबूना अन तकूना अल खलक़तु लि इब्राहीम वल कलामु लि मूसा वर रुयतु लि मुहम्मदिन व सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। बड़े ताज्जुब की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। लोग जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हैं तो उनको खलीलुल्लाह मानने पर उनको कोई परेशानी नहीं होती, ताज्जुब नहीं करते। अताजबूना अन तकूना खल्लतु लि इब्राहीम वल कलाम मूसा, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है ये खलीले खुदा हैं तो कोई ताज्जुब नहीं करता। जब मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में यह कहा जाता है कि वो कलीमे खुदा हैं, खुदा से कलाम करने वाले हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं करता। कहते हैं वर्रुयतु लि मुहम्मदिन व सलवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। बड़े ताज्जुब की बात है जब हमारे हुजूर के बारे में यह कहा जाता है रब का दीदार किया, सब ताज्जुब करने लग जाते हैं। भाई देखे ना जी, एक होता है दावा करना मखलूक का कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, एक है दावा मेरे रब का, मैंने करवाया, मैंने करवाया। दीदार करना हुजूर ने दावा नहीं किया, अल्लाह ने कहा मैंने अपने महबूब को दीदार करवाया है। हजरात सवाल यह है, या तो ये देखो ना जी, जब ये वाकया शुरू हुआ मेराज का, कैसे शुरू हो रहा है? अब जी जरा पढ़ो कुरान दिया है, पढ़ 15 से 12 शुरू करके में सुभान अल्लाज़ी असरा। क्या है जी आप जी? सुभान अल्लाज़ी असरा। सुभान किसको कहते हैं? सुभान के मानी पाक है वो जात, पाक है वो जात। सुभान तेरे रब की शान है, तेरे रब की कुदरत है। सुभान पाक है, किस शय से पाक है? हर कमजोरी से पाक है, हर कजी से पाक है, हर ऐब से पाक है। हर एक जो भी कमजोरी सोची जा सकती है वो हर उस शय से पाक है। या अल्लाह फिर तेरी कुदरत क्या है, तेरी शान क्या है, तेरी ताकत क्या है, तू क्या कर सकता है? फरमाया इदा अरादा शैअन अन यकूल लहू कुन फयकून। जब मैं किसी शय का इरादा करूं, मैं कोई जोर नहीं लगाता, कोई मजदूर नहीं लगाता, कोई किसी को मिस्त्री को, कोई बीमार को, कोई इंजीनियर को, कोई शय नहीं। जब मैं इरादा कर लेना, कहना कुन हो जा, फयकून, वो फौरन हो जाता है। ये फौरन फा बता रही है, फौरन हो जाता है, उसी वक्त हो जाता है। रब ने वाकई से पहले अपनी पाकी का इजहार किया है, किसी के ज़हन में ये ना रहे, वो सोच ना सके ओ बंदा खुदा वाकई का इनकार करने से पहले ये सोच लेना इसको इब्तिदा करने वाला, इसकी इब्तिदा तेरे रब की उस सिफ्त से हो रही है जो ये बताती है कोई ऐसी शय नहीं जो उसके कब्ज़े कुदरत में नहीं है। वो एक लम्हा, आज आपका अमेरिका, आपका इसराइल, आपका ये सैटेलाइट का निजाम ये कहता है दुनिया के अंदर कोई इंच भी ऐसा नहीं है जो हमसे छुपा हुआ हो। हम एक एक इंच के ऊपर अपना कब्जा रखते हैं, कुदरत रखते हैं, नजर रखते हैं। हम जब चाहें, जहां चाहें, जिसको चाहें उड़ा सकते हैं। ये मखलूक है, ये मखलूक है, इसकी कुदरत है। तुम अपने घर में बैठे क्या खा रहे हो? वो कहता है हम देख रहे हैं। अमेरिका कह रहे मैं देख रहा हूं, इसराइल कहते मैं देख रहा हूं। हम जब चाहें आपको भड़का के रख सकते हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है
اس بندے کی جو مسلمان نہیں ہے, جو کافر ہے, ہاں جی, جو رب کو بھی نہیں مانتا, اس کی قدرت اتنی تو مان گیا ہے اور اس شان والے رب کی قدرت نہیں مانی. یہ دعویٰ حضور کا ہے ہی نہیں, یہ دعویٰ میرے مصطفیٰ کا نہیں, میرے خدا کا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, اساں سیر کرائیے, اساں سیر کرائیے. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحی الی عبدہ ما اوحی. اور یہ سارے دعوے میرے رب کے دعوے ہیں. انکار کر میرا دا, انکار کر روئے تے باری دا. وہ کہتے ہیں جناب, حضرت ابن عباس کہتے ہیں تعجب کی بات ہے, ابراہیم کو خلیل اللہ مان لیا, موسیٰ کو کلیم اللہ مان لیا علیہ السلام, لیکن جب میرے محبوب کی باری آتی ہے کہ میرے محبوب نے رب کو دیکھا, سب کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں, سارے انکار کرنے لگ جاتے ہیں, سارے تعجب کرنے لگ جاتے ہیں. پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں انا بنو ہاشم نزعم ان نقول ان محمدا قد رأى ربه مرتين. آپ فرماتے ہیں ہم بنی ہاشم اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں کہ بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ اپنے رب کا دیدار کیا ہے, دو مرتبہ دیدار کی. یہ روایت کہاں موجود ہے؟ یہ روایت سنن ترمذی شریف کے اندر موجود ہے 3279 نمبر پر, 180 نمبر پر, 79 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. بابو دکھانے والا اللہ ہے, دیکھنے والے مصطفیٰ ہیں, وہ جو چاہے جس کو چاہے جب چاہے جو مرضی عطا کرے, دینے والا وہ ہے, لینے والا یہ ہے. میں بیچ میں اعتراض کر کے منہ کالا کیوں کروں؟ جنہوں نے اعتراضات کیے ہیں بڑے تعجب کیا. اب ایک سوال رات کو میرے سے ہوا, میں آپ کو وہ عرض کروں, بڑا مزیدار سوال تھا. انہوں نے کہا جناب کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میں کہا جی بالکل حق پر ہیں, کیوں نہیں حق پر؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے نہیں ہیں. جی ماننے والے, بالکل ماننے والے. کہا کہ یہ بتائیے کامیابی اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے وہ نظام میں نہیں ہے؟ میں کہا بالکل ہے. تو پھر کہتا ہے ہم سارے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں, ہم سارے ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس وقت روئے زمین پر ٹیکنالوجی کافروں کے ہاتھ میں, ترقی کافروں کے ہاتھ میں, سارا خزانہ کافروں کے ہاتھ میں, اختیار کافروں کا. اے امریکہ نے وینزویلا کے صدر نے اٹھایا ہے نا, امریکہ نے اٹھایا, اور وہ کہتا ہے میں جب چاہوں جس کو چاہوں اٹھا لوں. بدماشی نے, میں چوکنا میری مرضی. وہ پورا اس نے جناب صدران نے چوک لیا, کوئی ان کا ہاتھ روکنے والا نہیں. یہ وجہ کیا ہے حضرات محترم؟ زیادہ گفتگو کی بات نہیں, صرف ایک لائنر میں آپ کو عرض کروں. جس دن سے مسلمان نے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے, رب نے ہمارے اوپر مسلط ذلت کی ظاہر کر دی ہے. یہ ذلت ہم پر مسلط کیوں ہوئی ہے؟ سیدھی بات. میں اگر بند کر دوں نا جی, مسجد کا دروازہ تالا لگا دوں اور کہوں آج صرف وہی بندہ مسجد سے باہر جائے گا جو نماز کی شرائط اور نماز کے فرائض بتائے گا. خود سوچ لو کتنے بار جان گیا. جو 5 وقت آپ نے پڑھنی ہے نا جی نماز, اس کی شرائط اور فرائض, میں نہیں پوچھتا تینوں ہوندی ہے یا نہیں ہوندی, تینوں ہوندی ہے یا نہیں ہوندی, نہیں, اپنے گربان میں جھانکو اور خود اپنے آپ سے سوال کر کے اپنے آپ کو جواب دو اور پوچھو اپنے. جب میں تیرے رب کو 5 وقت پوجنا, جس کی عبادت پرستش پوجا کرنا, اس رب کی جو نماز ہے عبادت ہے, اس سے جو کلام کا طریقہ ہے, اس کی شرائط بھی مجھے آتی ہیں یا نہیں آتی, اس کے آداب بھی آتے ہیں یا نہیں آتے؟ اگر نہیں آتے نا تو پھر بابو یہ ذلت اور رسوائی ہم پر مسلط ہی رہے گی. جس دن ہم اللہ اور اس کے رسول کے سچے غلام بن گئے, اس دن عزتیں ہمارے قدموں میں اللہ نچھاور کر دے گا. اللہ سے دعا اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.